اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تکبیرات تشریق کے مسائل۔ تو ناظرین، تکبیرات تشریق کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی اس کے متعلقہ کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے تکبیر تشریق کیا ہے، یہ کیوں لگائی جاتی ہے، اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے۔ تو ناظرین، تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کا وقت جو ہے وہ 9ویں ذوالحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذوالحج کی عصر تک، اور اس کی اصل جو ہے اس کے بارے میں منقول یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا بطور فدیہ لے کر تشریف لائے۔ جب آپ نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، تو ان کو روکنے کی خاطر دور سے بآواز بلند آپ نے یہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ ندا سنی تو اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ یہ من جانب اللہ، آزمائش کا وقت گزر چکا اور بیٹے کی جگہ فدیہ بھیجا گیا ہے، لہٰذا آپ نے خوش ہو کر بآواز بلند یہ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب زمین پر لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور فدیہ کے جنت سے مینڈا بھیجا ہے اور جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا للہ الحمد۔ تو ناظرین، یہ ان مقدس ہستیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال خالق کائنات کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ ان کلمات کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، اب ایک سوال یہ ہے کہ تکبیر تشریق کا کیا حکم ہے اور یہ کب کہنی چاہیے۔ تو ناظرین، تکبیر تشریق جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ایک بار بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے، اور 3 بار افضل ہے، اور کہنی کب ہے؟ فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے یہ پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص جماعت سے لیٹ ہو گیا، 1 2 3 رکعت اس کی رہ گئیں، اس کے بعد اگر وہ امام کے ساتھ ملا ہے، تو کیا اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو کیا اس کے بعد بھی تکبیرات کہے گا؟ تو جی ہاں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز مکمل کرے گا تو مکمل کرنے کے ساتھ ہی وہ تکبیرات تشریق وہ پڑھے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا کوئی جماعت کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، تو سب کے لیے جو ہے وہ تکبیرات تشریق 1 بار کہنا یہ واجب ہے اور 3 بار کہنا یہ افضل ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں پر، گاؤں والوں پر اور مسافر جو ہیں ان پر بھی تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے؟ تو ناظرین، ان تمام پر تکبیر کہنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، مسافر اگر کسی مقیم امام کی اقتداء میں نماز ادا کرے گا تو اب اس پر تکبیرات یہ کہنا واجب ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس کی عادت ہے کہ وہ اپنی گزشتہ سالوں کی نمازیں وہ قضا کر رہا ہے، تو کیا وہ ان دنوں کے اندر وہ گزشتہ نمازیں اگر قضا کرے گا تو ان کے ساتھ بھی وہ تکبیر تشریق کہے گا؟ تو ناظرین، جو گزشتہ جو قضا نمازیں ادا کر رہا ہے ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سلام پھیرنے کے ساتھ تکبیر تشریق وہ نہیں پڑھے گا۔ تو ناظرین، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایام تشریق کے دوران نمازیں اس کی جو تھی وہ قضا ہوئیں اور وہ ان دنوں کے گزرنے کے بعد وہ ادا کرتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ بھی تکبیر تشریق کہے گا؟ تو ناظرین، ان کے ساتھ وہ تکبیر تشریق وہ
نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر 9 ذوالحج سے 13ویں کے اثر تک ان دنوں کے درمیان کی اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے اور وہ ان ہی دنوں میں وہ ادا کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہ سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریق وہ پڑے گا۔ تو ناظرین، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نفل، وتر، سنت، جمعہ و عید کے بعد بھی تکبیر لگائی جائے گی؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ نفل، وتر، سنت اور عید کے بعد واجب نہیں ہے، جبکہ جمعہ کے بعد واجب ہے۔ ہاں، اگر عید کی نماز کے بعد بھی اگر وہ تکبیرات تشریق کہہ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ چند مسائل تکبیرات تشریق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ چونکہ ایام تشریق جو ہیں وہ قریب ہیں، تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔